السلام علیکم۔ پارٹ 1 میں ہم نے بیالوجی کا تعارف پڑھا تھا۔ بیالوجی سے مراد زندگی کا سائنسی مطالعہ ہے، اور پھر ہم نے زندگی کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیالوجی کی بڑی ڈویژنز اور شاخوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک، صحراؤں اور جنگلات میں الغرض دنیا کے طول و عرض میں لاکھوں قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ بیالوجی میں جانور، پودے اور مائکرو آرگنزمز یعنی انتہائی چھوٹے نظر نہ آنے والے جاندار شامل ہیں۔ اگر جانوروں کی بات کی جائے تو 28,000 کے لگ بھگ صرف بونی فشز کی اقسام ہیں۔ 10,000 اقسام کے پرندے۔ اگر انورٹیبریٹس یعنی بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی بات کی جائے تو صرف بیٹلز کی 4 لاکھ کے قریب سپیشیز ہیں۔ حشرات کی 10 لاکھ سپیشیز کو سائنسدان جانتے ہیں۔ چھوٹے جانداروں کی بات کی جائے تو دہی کے ایک کپ میں 1 ارب سے بھی زائد بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا، پانی، مٹی، گرم چشموں، برف روئے زمین پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ صرف پھولدار پودوں کی 2.5 سے 4 لاکھ کے قریب سپیشیز ہیں۔ الغرض ان لاکھوں جانداروں کا مطالعہ آسان نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ان تمام جانداروں کو 3 ڈویژنز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم زوالوجی کی بات کریں گے۔ لفظ زوالوجی 2 یونانی الفاظ زون اور لوگوس سے اخذ کیا گیا ہے۔ زون کا مطلب ہے اینیمل یعنی جانور، اور لوگوس کا مطلب ہے سوچنا، مطالعہ کرنا، وجہ تلاش کرنا، علم حاصل کرنا۔ تو اس ڈویژن میں جانوروں کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی آسانی کے لیے کچھ اس طرح سمجھتے ہیں، زوالوجی میں زو کو الگ کر دیں تو آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ زو یعنی چڑیا گھر میں جانور ہوتے ہیں۔ پھر زو کو لوجی سے ملائیں یعنی مطالعہ کرنا سے ملائیں تو زوالوجی کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ بیالوجی کی اس ڈویژن میں جانوروں کا سائنسی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی خصوصیات، فوائد، اقسام، رویے، ان کی جماعت بندی، ساخت اور افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ الغرض اس ڈویژن میں جانوروں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ بیالوجی کی اس ڈویژن میں مکمل جانوروں کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر باٹنی کی بات کی جائے، بیالوجی کی اس ڈویژن کا تعلق پودوں کے سائنسی مطالعہ سے ہے۔ باٹنی لفظ کی ابتدا یونانی لفظ بوٹین سے ہوئی، جس کا مطلب ہے گھاس یا چراگاہ۔ ممکن ہے کہ باٹنی کا لفظ ان غلہ باریوں سے ہوا جو یہ جاننے کے دھن میں لگے رہتے تھے آیا کہ یہ پودا یا گھاس ہمارے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ بیالوجی کی اس ڈویژن میں پودوں کی اقسام، پھولدار اور غیر پھولدار پودوں میں فرق، کون سے پودے اپنی تولید بیجوں کے ذریعے کرتے ہیں، کون سے پودے سپورز کے ذریعے اور کون سے پودے قلم کاری کے ذریعے اگائے جا سکتے ہیں، پودوں کے فوائد، پودے خوراک کس طرح تیار کرتے ہیں، پودوں سے حاصل ہونے والے مادے، پودوں کے ہارمونز وغیرہ کا مطالعہ بھی باٹنی میں کیا جاتا ہے۔ یہ ڈویژن پودوں کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ مائکرو بیالوجی کی اگر بات کی جائے، مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے، اور بیالوجی کا مطلب زندگی کا مطالعہ کرنا۔ تو اس ڈویژن کا تعلق مائکرو آرگنزم یعنی خوردبینی جاندار جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، مثلا بیکٹیریا وغیرہ کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس ڈویژن میں خوردبینی جانداروں کے فوائد و نقصانات اور ان کی ہزارہ سپیشیز اور ان کی خصوصیات کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بیکٹیریا دودھ کو دہی میں کس طرح تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ مشروبات، خوراک کی صنعت میں ان کا استعمال وغیرہ۔ اس ڈویژن میں خوردبینی جانداروں کے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ جانداروں کا مطالعہ آسان بنانے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا علم حاصل کرنے کے لیے ان ڈویژنز کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مارفالوجی کی بات کریں تو مارف کا مطلب ہے شیپ، شکل، بناوٹ، ڈیزائن، اور لوجی کا مطلب ہے مطالعہ کرنا۔ تو اس کا مطلب ہوا اشکال یعنی ساختوں اور بناوٹ کا مطالعہ کرنا۔ بیالوجی کے اس شاخ کا تعلق جانداروں کی بناوٹ اور ساختوں کے مطالعہ سے ہے۔
اس میں اعضاء کی ترتیب اور سائز اور ایک ایک عضو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مثلاً بنگال ٹائیگر اگر میل کی بات کریں، اوسط وزن 220 کلو گرام اور لمبائی 9 سے 10 فیٹ کے لگ بھگ ہے۔ اناٹمی، بیالوجی کی اس شاخ کو اگر ہم پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں تو اندرونی ساختوں کے مطالعے کو اناٹمی کہتے ہیں۔ مثلاً ہیومن لیگز کی سٹرکچر، گردے کی اندرونی ساخت، ہڈیوں کی بناوٹ اور ساخت وغیرہ کو اناٹمی میں پڑھا جاتا ہے۔ ہسٹالوجی، جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرنا ہسٹالوجی کہلاتا ہے۔ ہسٹالوجی کا لفظ 2 یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ہسٹو یا ہسٹ کا مطلب ہے ٹیشو اور لوجی کا مطلب ہے مطالعہ کرنا، یعنی ٹیشوز کا مطالعہ کرنا۔ جاننا چاہیے کہ تمام جانداروں کی ساختی اور فعلیاتی اکائی سیل ہے۔ جس طرح ایک کمرہ اینٹوں سے بنا ہے، اسی طرح تمام جاندار سیلز سے بنے ہیں۔ جس طرح اینٹیں مل کر بلاکس بناتے ہیں، اسی طرح سیلز مل کر ٹیشو بناتے ہیں۔ ٹیشوز میں بہت سارے سیلز ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک لباس دھاگوں سے بنا ہے، اسی طرح تمام جاندار سیلز سے بنے ہیں۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں مزید شاخوں کو ڈسکس کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔